ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العلي العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم ناظرین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کی آج 5ویں تاریخ ہے اور ہم 5واں روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کی جانب سے مسلمانوں پر فرض کیے جانے والے روزوں کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت معمولات ماہ مقدسہ ماہ رمضان المبارک صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج ہم اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے آداب اور قرآن کی عظمت اور فضیلت اور قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت اور حقانیت پر مبنی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، یعنی جس میں کوئی غلطی یا کوئی عیب نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مصنف جب اپنی کتاب لکھتا ہے تو اس کے آغاز میں یا اس کے آخر میں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ میری جانب سے مکمل کوشش کے باوجود بھی اس کتاب میں غلطی کا احتمال موجود ہے، لہٰذا اگر کوئی اس میں کوئی غلطی دیکھے تو ہمیں ضرور مطلع کرے اور ہم آئندہ کے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کریں گے۔ یہ دنیا کا ہر مصنف اپنی کتاب کے شروع یا آخر میں اقرار کرتے ہوئے نظر آتا ہے، مگر قرآن مجید فرقان حمید نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس سے بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر خوبصورت بات کی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی ریب کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بغیر عیب کے بغیر غلطی کے کتاب لکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اس بات میں ناکام رہے۔ مسلمانوں سے دشمنی اور قرآن سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے یہود و نصارہ نے بہت کوششیں کی کہ وہ کسی طور پر اور کسی بھی صورت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو غلط ثابت کر سکیں۔ انہیں اپنی زندگیوں میں بہت سارے موقع بھی ملے جس کے ذریعے سے وہ قرآن کو غلط ثابت کر سکتے تھے، مگر چونکہ قرآن نے وعدہ کر لیا کہ یہ قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے، تو جو اس میں رقم ہو گیا ویسا ہو کر ہی رہے گا، چاہے ایک انسان، ایک اس سے نفرت رکھنے والا، اس کا دشمن لاکھ کوششیں کر لے قرآن کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے، تو وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک دو مثالیں بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہودی ہر وقت اس تگ و دو میں تھے کہ کسی طرح سے قرآن میں کوئی غلطی تلاش کی جائے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا اعلان کیا ہے۔
ہم سب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا جب واقعہ پیش آیا تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ کہ ان قریب وہ لوگ، وہ بے وقوف لوگ، نادان لوگ کچھ اس قسم کی باتیں کریں گے، یعنی تحویل قبلہ کے حوالے سے مختلف اعتراضات کریں گے۔ قرآن کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ بات دشمنوں نے کی نہیں ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، اور یہودی بھی جانتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ ہماری وجہ سے نازل ہو رہی ہے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی بات کی نہیں ہے۔ انسان اپنے نفس اور مکمل عبور اور کنٹرول رکھتا ہے، وہ اپنے دل اور دماغ کو جیسا چاہے استعمال کر سکتا ہے، اپنی زبان سے جو نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے، جس چیز کے جو کلمات روکنا چاہے روک سکتا ہے۔ یہ ان کے پاس بڑا ہی خوبصورت موقع تھا کہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اس قرآن کے بارے میں غلط باتیں کریں گے، وہ نادان لوگ اس کے بارے میں ہرزہ سرائی کریں گے اور غلط قسم کی باتیں کریں گے۔ تو ان کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی زبان کو، اپنے دل کو روک لیتے ایسی باتیں کرنے سے، اور اس بات کا دعویٰ کر دیتے کہ دیکھو قرآن نے ہمارے بارے میں ایسا کہا ہے مگر ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ مگر قرآن جائیے، قرآن نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ تحویل قبلہ کے معاملے پر اعتراض کر بیٹھے اور قرآن کی بات کو سچ ثابت کر بیٹھے۔ پھر کسی کے ذہن میں اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد یہ بھی خیال آ سکتا تھا کہ آج کے دور کے لوگ، یعنی اس جن دنوں میں وہ آیت نازل ہوئی اس دور میں لوگوں نے اگر بات نہیں کی تو بعد میں کرے گا۔ مگر قرآن نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سین اور سوفا جب آ جاتا ہے تو وہ مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے۔ ان قریب وہ لوگ یہ باتیں کریں گے، بعد میں آنے والے لوگ نہیں، بعد کا کسی زمانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، تحویل قبلہ کا حکم دیا جا رہا ہے، اب اس واقعے کے پیش ہونے کے ان قریب یہ لوگ ایسی باتیں کریں گے۔ اور واقعتاً ایسا ہوا، انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ بھائی پہلے ایک تو بیت المقدس کی جانب نگاہ کر کے اور رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر لیا ہے، اس بات پر اعتراض کیا اور قرآن نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا۔ اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آیہ مبارکہ یہودیوں کے لیے نازل کی گئی۔ شروع سے لے کر آج تک یہودی مذہب کے ماننے والوں کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ آج 1400 سال گزر چکا ہے، مگر آج بھی کسی یہودی کو اس بات کی جرت اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں موت کا امیدوار ہوں یا موت کی تمنا رکھتا ہوں۔ کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ یہ کبھی بھی نہ آج نہ کل نہ پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں نہ تا قیام قیامت کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اور واقعتاً ایسا ہے کہ آج مسلمانوں کے اسکالرز اور علماء کی جانب سے انہیں ہر فورم پر یہ چیلنج کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں کہ یہودیوں اگر تم قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اتنا بڑھ چکے ہو کہ اس کو غلط ثابت کرنے کے در پہ ہو تو آؤ کسی بھی فورم پر، کسی بھی پلیٹ فارم پر آ کر اس بات کا دعویٰ کر کے دکھا دو کہ تم موت کی تمنا رکھتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ یہودیوں نے نہ پہلے کبھی موت کی آرزو اور تمنا کی اور نہ ہی کبھی آئندہ کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی اور انہوں نے اپنی کتاب کو اپنے شاگرد کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کتاب کو میرے سامنے پڑھو تاکہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو میں اسے ٹھیک کر دوں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو الحم سے لے کر والناس تک پڑھ لیا جائے، اور کتنی ہی دفعہ، کروڑوں دفعہ اس قرآن کو پڑھا جا چکا ہے، مگر آج تک کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکا کہ قرآن کے اس جملے کو ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، یا اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے تھا۔
کبھی بھی ہمیں اس قسم کے کسی اعتراض کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اتنی ایکوریٹ اور اتنی پرفیکٹ کتاب کسی اور کی سوائے خدا کے اور کسی کی ہو نہیں سکتی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب کتاب لکھی تو اپنے شاگرد سے کہا میرے سامنے سے پڑھو۔ وہ پڑھتا جاتا، امام شافعی ہر دوسرے جملے کے بعد اسے کہتے یہ جملہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا۔ بہت ساری جگہوں پر وہ اپنی غلطیوں سے متنبہ ہوتے ہیں، شاگرد سے دوبارہ پڑھواتے ہیں 70 دفعہ انہوں نے شاگرد سے اپنی کتاب پڑھوائی اور امام شافعی نے 70 دفعہ اپنی کتاب کی تصحیح کی۔ بالآخر تھک ہار کر اپنی کتاب کو سائڈ پر رکھ دیا اور کہتے ہیں کہ بغیر عیب کے اور بغیر غلطی کے اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ کسی بندہ بشر میں اس بات کی جرت اور ہمت نہیں کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں دعویٰ کر سکے کہ میری کتاب لا ریب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ اور اصول ہمیں عطا کیا، اور یہ طریقہ اور اصول جیسے 1400 سال پہلے کے مسلمان اور ایک عام انسان کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھا، اسی طرح سے آج قرآن کی وہی آیات ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید رہنمائی۔ یہ سب اسی وجہ سے ممکن ہے کہ قرآن پہلے بھی لا ریب ہو، اب بھی لا ریب ہو، نہ پہلے کوئی غلطی کا احتمال ہو نہ اب کوئی غلطی کا احتمال ہو، نہ پہلے کوئی دعویٰ کر سکے کہ ہم نے اس کی کوئی مثل بنا دی، نہ کوئی آج دعویٰ کر سکے کہ ہم نے ایسی کوئی مثل بنا دی۔ بہت سے لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی اور انہوں نے کوشش کی کہ قرآن کا متبادل بنایا جائے، مگر ہمیشہ ناکام رہے۔ یہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ جب کافروں نے اس بات کے بارے میں کہا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے یا یہ کلام خدا کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس کے جواب میں قرآن نے انہیں کہا تھا کہ ہاں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس کے مثل کچھ بنا سکتے ہو تو اس کے مثل کوئی ایک آیت لا کر دکھا دو۔ لیکن وہ اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود، پورا عرب ساری دنیا میں فصاحت و بلاغت کے حوالے سے مشہور تھا، وہ لوگ ایسے خوبصورت عربی دان تھے، فی البدیع اشعار کہنے میں، خوبصورت زبان اور تکلم جن کی پہچان تھی، مگر اس کے باوجود قرآن کے ایک آیت کی بھی مثل وہ نہیں لا سکے۔ 7 مہینوں تک سورہ کوثر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکی رہی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ کھلا چیلنج تھا قرآن مجید فرقان حمید کو حق نہ ماننے والوں کے لیے، کھلا چیلنج تھا جو 7 مہینے تک مخالفین کو پکارتا رہا کہ ہے کسی میں اتنی جرت اور ہمت کہ جسے اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز اور گھمنڈ ہو تو آئے اور اس صورت کی کوئی ایک مثل صورت یا کوئی ایک آیت ہی بنا کر دکھا دے۔ 7 مہینوں تک کسی میں جرت نہیں ہوئی۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ کسی بہت بڑے عربی لسان نے آ کر چوتھا جملہ ان 3 آیات کے ساتھ شامل کیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ما ھذا کلام البشر۔ 3 آیات کے بعد وہ یہ لکھتا ہے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہ جو 3 آیات ہیں یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہ جملہ کسی نے لکھ دیا۔ دور دراز سے ایک اور عربی دان آیا اس دعوے کے ساتھ کہ میں اس کی مثل بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے پوری کوشش کی مگر اس میں ناکام رہا۔ ہاں وہ یہ ضرور وہ کر گیا کہ جو آخری جملہ کسی ایک انسان نے اس کے ساتھ لکھ دیا تھا اس کو کاٹ کر اس کے آگے لکھ دیتا ہے وَلَٰكِنْ هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، کہ یہ شروع کی 3 آیات تو کسی بشر کا کلام نہیں ہے، مگر یہ ما ھذا کلام البشر جس نے لکھا ہے اس جملے کے بارے میں اس نے لکھ دیا وَلَٰكِنْ هَٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، لیکن شروع کی 3 نہیں بلکہ یہ جو چوتھا جملہ ہے یہ ضرور کسی بشر کا کلام ہے۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ 4 آیات قرآن کی آیات ہیں یا ان میں سے 3 قرآن کی آیات ہیں، مگر قرآن کی انفرادیت اور قرآن کی فصاحت و بلاغت اتنی واضح اور شاندار تھی کہ ہر کوئی دیکھنے والا اس بات کو بخوبی آسانی سے پہچان سکتا تھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کی فصاحت و بلاغت کی شان انسان کی عقل سے ماورا ہے۔
نہیں معلوم کہ 4 جملوں میں سے 3 قرآن کے ہیں، ایک کسی اور نے لکھا ہے، مگر وہ چوتھے جملے کو دیکھ کر ہی کہہ دیتا ہے کہ شروع کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن چوتھے کے بارے میں مکمل تائید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کسی بشر ہی کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شان ہے قرآن مجید فرقان حمید کی۔ تو اس عظمت اور اس صداقت کے ساتھ قرآن کی حفاظت ہوئی ہو، ایسی فصاحت و بلاغت والی کتاب ہو جو ہر معاشرے کے لیے ہر زمانے میں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہو، تو پھر مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن کی کتاب نازل ہوئی ہو، اور پھر یہ قرآن کی کتاب وہ بابرکت کتاب کہ جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل ہوئی۔ تو اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری اور اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے بہت سارے معاملات ایسے کر رکھے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن سے ناطہ توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے تو قرآن کا دامن ایسے خوبصورت طریقے سے تھام رکھا تھا کہ وہ قرآن سے بڑھ کر کسی شے کو نہ سمجھا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے ہر ایک واقف ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کس قدر اعلیٰ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا۔ جناب جنید بغدادی ایک روز اپنے ایک مرید کو ایک صندوق دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسے دریائے دجلہ کے سپرد کراؤ۔ جنید بغدادی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کا مرید وہ صندوق اٹھاتا ہے، دریائے دجلہ میں لے جاتا ہے۔ ذہن میں سوال تو ہے کہ نہ جانے اس کے اندر کیا شے ہے، مگر چونکہ پیر اور شیخ کا حکم ہے تو کوئی سوال کیے بغیر لیے چلے جاتے ہیں۔ دریائے دجلہ پہنچنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے صندوق کو پانی میں ڈالا تو پانی پھٹ پڑتا ہے اور اس صندوق کے لیے اپنے اندر راہ بنا لیتا ہے اور پانی اسے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہ چیز دیکھ کر اس کے ذہن میں بڑا خیال پیدا ہوا اور وہ بڑا پریشان ہوا کہ ایسی کیا مقدس کی چیز صندوق کے اندر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے پانی نے بھی اس کے لیے رستہ بنا دیا ہے اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ واپس آتے ہیں، جناب جنید بغدادی سے عرض کرتے ہیں کہ میں آپ سے کبھی بھی اس بارے میں سوال نہ کرتا، مگر میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے اس کے بعد میری یہ خواہش اور آرزو پیدا ہو گئی ہے کہ میں آپ سے جانوں کہ اس صندوق کے اندر کیا تھا۔ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کبھی نہ بتاتا اگر تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک کتاب لکھی جس کو لکھنے میں نے 12 سال صرف کیے، اور اس کے بعد 12 سال تک میں اس کی نوک پلک ٹھیک کرتا رہا، اس کے اندر جو غلطیاں تھیں انہیں درست کرتا رہا، اس کتاب کو مزید مزین کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ کہنے 12 سال تک میں اسی کام میں لگا رہا، پھر 12 سال میں اس تگ و دو میں لگا رہا کہ بھائی میں اس کتاب کو لوگوں میں عام کروں یا نہ کروں۔ اسی سوچ بچار میں نے 12 سال گزار دی۔ پھر جناب جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ 36 سال کا ایک بہت بڑا ایک ڈیوریشن ہے۔ 36 سال بہت ہوتے ہیں۔ جناب جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ 36 سال کی محنت اور کوشش، دن رات کی تگ و دو کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن جیسی عظیم کتاب جب تک مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے اکابرین اور اسلاف کا تھا کہ تمہیں جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل کرو۔ تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ چاہیے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ تمہیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو قرآن سے رہنمائی حاصل کرو۔ تمہیں رزق حلال کے لیے اپنی رہنمائی کرنی ہے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ تمہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کوئی سبق چاہیے تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو۔ تمہیں اللہ کی معرفت اور پہچان چاہیے تو تمہیں چاہیے کہ قرآن کے مفہوم کو سمجھو۔ تم اللہ کے نبیوں کا مقام اور مرتبہ پہچاننا چاہتے ہو، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت جاننا چاہتے ہو تو پھر دل کھول کر قرآن کی تلاوت کرو۔ دیکھنا زندگی کے ہر ایک گوشے میں قرآن تمہاری ہر طرف سے رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ ناظرین محترم، ہمارے لیے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اسی بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ وہ قرآن جب نازل ہو تو رمضان کو بابرکت کر دیتا ہے۔ وہ قرآن کہ جس کو پڑھ کر
ایک حافظ قرآن بنتا ہے اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا اور جنت کے درجات کو چڑھتا چلا جائے گا۔ تو وہ قرآن کا نور اگر حاصل کرنا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ آج کی گفتگو کو ہم اسی بات پر مکمل کر رہے ہیں، اسی موضوع کو آگے لے کر انشاءاللہ العزیز کل ہم چند باتیں اور آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ مقدسہ کے معمولات کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں سچی پکی وابستگی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔